میں 2.5 ماہ سے ملک سے باہر تھا اور سفر کی وجہ سے کافی زیادہ تھکاوٹ کا شکار تھا، لیکن پروفیسر اریم ضیاء صاحب نے مجھے کال کی اور خوشخبری سنائی کہ انہیں گارڈن کارنول تھیولوجیکل سیمینری میساچوسیٹس USA میں نہ صرف PhD پروگرام میں داخلہ ملا ہے، بلکہ انہوں نے ایک بہت بڑی اسکالرشپ بھی وہاں سے حاصل کی ہے، ون کی ہے۔ اور انہوں نے مجھے حکم دیا کہ طارق بھائی، جب میں MTH کر رہا تھا تو آپ کی حوصلہ افزائی میرے ساتھ تھی، آپ میرے ساتھ کھڑے ہوئے، PhD میں بھی آپ نے میرا ساتھ دیا ایڈمیشن پروسیس میں، تو اس لیے جانے سے پہلے شکر گزاری کی عبادت میں آپ نے آنا ہے۔ تو تھکاوٹ کے باوجود اریم صاحب کی محبت جو ہے، مجھے جیسے ہی میں لاہور پہنچا ہوں دوسرے دن اسلام آباد کھینچ لائی، اور اس نوجوان کی زندگی میں خدا نے جو کام کیا ہے اور کر رہا ہے اور اس کے وسیلے سے کرے گا، اس کے لیے میرا دل شکر گزاری اور فخر اور امید سے بھرا ہوا ہے۔ تعلیم اور سیکھنے کے تعلق ہی سے آج میں پیغام بھی سناؤں گا۔ میرے ساتھ کھولیے عہد قدیم یعنی پرانے عہد نامے میں سے عزرا کی کتاب، باب نمبر 7، آیت نمبر 6 تا آیت نمبر 10۔ کلام اقدس میں یوں لکھا ہے، یہی عزرا بابل سے گیا اور وہ موسیٰ کی شریعت میں جسے خداوند اسرائیل کے خدا نے دیا تھا ماہر فقیہ تھا، اور چونکہ خداوند اس کے خدا کا ہاتھ اس پر تھا، بادشاہ نے اس کی سب درخواستیں منظور کیں، اور بنی اسرائیل اور کاہنوں اور لاویوں اور گانے والوں اور دربانوں اور نتنیم میں سے کچھ لوگ ارتخشستہ بادشاہ کے 7ویں سال یروشلیم میں آئے، اور وہ بادشاہ کی سلطنت کے 7ویں برس کے 5ویں مہینے یروشلیم میں پہنچا، کیونکہ پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو تو وہ بابل سے چلا، اور 5ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو یروشلیم میں آ پہنچا، کیونکہ اس کے خدا کی شفقت کا ہاتھ اس پر تھا، اس لیے کہ عزرا آمادہ ہو گیا تھا کہ خداوند کی شریعت کا طالب ہو اور اس پر عمل کرے اور اسرائیل میں آئین اور احکام کی تعلیم دے۔ آمین۔ عزرا کی مانند سیکھنے کی قدر کرنے والی زندگی۔ تصور کیجئے کہ ایک شخص غلامی میں پیدا ہوا ہو اور اسے
تعلیم حاصل کرنے کے مواقع سے محروم کر دیا گیا ہو، اس پر پڑھنے اور علم سیکھنے کی بھی پابندی ہو، لیکن وہ انسان خود کو موم بتی کی روشنی میں پڑھنا سکھائے اور اپنے کوٹ میں کتاب چھپا کر دوسروں سے چوری چوری پڑھے۔ یہ آدمی امریکہ کا ایک سیاہ فام لیڈر فریڈرک ڈگلس تھا۔ 19ویں صدی میں امریکہ کی ریاست میری لینڈ میں باقی سیاہ فام لوگوں کی طرح غلام تھا، اور بالآخر غلامی سے فرار حاصل کر کے وہ امریکہ کی شمالی ریاست میساچوسیٹس میں چلا گیا، جہاں اریم پی ایچ ڈی کرنے جا رہا ہے، اور وہاں اس نے غلاموں کی آزادی کی تحریک چلائی، اور اس نے یہ تاریخی بات کہی جو آج بھی دنیا میں مختلف موقعوں پر کوٹ کی جاتی ہے کہ جب ایک دفعہ انسان پڑھنا سیکھ لیتا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جاتا ہے۔ سیکھنے کے عمل نے فریڈرک ڈگلس کو صرف معلومات نہیں بخشی تھی، اسے صرف انفارم ہی نہیں کیا تھا، بلکہ اس کی زندگی کو ٹرانسفارم بھی کر دیا، اور پھر اس تبدیلی کے نتیجے میں جو علم کے ذریعے سے اس کی زندگی میں آئی، اس نے اپنی قوم امریکہ کو تبدیل کرنے میں کردار ادا کیا۔ ایسے ہی عزرا یہ بابل میں غلام تھا، یہ بھی ایک اسیر تھا، خدا کی قوم اسرائیل کا رکن تھا، ایک کاہن تھا، شریعت کا عالم تھا، علم و دانش رکھنے والا شخص تھا، مگر اسیر تھا، غلام تھا۔ اپنی غلامی کو، اسیری کو، غلامی کے جوئے اور بندھن کو اس نے علم حاصل کرنے اور سیکھنے کی راہ میں رکاوٹ بننے نہ دیا۔ یہ اقتباس جو میں نے پڑھا ہے تاریخی اعتبار سے 458 قبل از مسیح کا زمانہ ہے۔ یہودی لوگوں کی بڑی تعداد اسیری سے جو بابل میں تھی اب یروشلم میں واپس آ چکی ہے۔ انہوں نے ہیکل کو تو از سر نو تعمیر کر لیا ہے، لیکن ان کے دل خداوند کے لیے تعمیر نہیں ہوئے، وہ خدا کی شریعت سے بھٹک گئے ہیں۔ عزرا جو ایک اسیر کاہن اور فقیہ ہے، شریعت کا استاد ہے، بابل میں رہ رہا ہے، باقی ماندہ اسیروں کے ساتھ وہ ارتخشستہ بادشاہ سے اجازت لیتا ہے اور مدد بھی لیتا ہے، اور سفر کرتا ہوا مقدس شہر یروشلم پہنچتا ہے، تاکہ یروشلم میں خدا کے لوگوں کے درمیان خدا کی شریعت کو بحال کرے۔ اس کانٹیکسٹ میں آیت نمبر 10 عزرا باب 7
آیت 10 میں اس بات کا ذکر ہے کہ یہ آدمی عزرا اسیری اور غلامی کے باوجود ناکام ہونے کی بجائے اس قدر کامیاب کیسے ہو گیا؟ اور اس تعلق سے 4 باتیں اس ایک آیت میں ہمارے سامنے رکھی گئی ہیں، اور آج میں مختصراً یہ باتیں ہم سب کی یاد دہانی کے لیے آپ کے سامنے بھی رکھوں گا۔ نمبر 1 بات ہے، لکھا ہے کہ عزرا آمادہ ہو گیا تھا۔ عزرا آمادہ ہو گیا تھا، سیکھنے کے لیے آمادہ، تعلیم حاصل کرنے، علم حاصل کرنے کے لیے آمادہ۔ اس کا دل علم حاصل کرنے کے لیے راضی ہو گیا تھا۔ آمادہ ہونے کے لیے یہاں جو عبرانی لفظ استعمال ہوا ہے ہیخن، انگلش بائبلوں میں اسے پریپیئرڈ، تیار ہونا کہا گیا ہے۔ اس کا دل تیار ہو گیا تھا۔ اردو بائبل میں ہے آمادہ، یعنی راضی ہو گیا تھا۔ لیکن دلچسپی کی بات یہ ہے کہ عبرانی میں اس کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے قائم کرنا، مضبوطی سے کسی جگہ فکس کر دینا۔ یعنی کہ عزرا نے اپنے دل کو مضبوطی سے سیکھنے کے لیے قائم کر لیا تھا۔ یہی لفظ ہیخن پرانے عہد نامے میں استعمال ہوتا ہے جب یہ لکھا ہے کہ خدا نے آسمان و زمین کو قائم کیا۔ یعنی کہ جیسے خدا نے اس کائنات کی بنیادوں کو، اس زمین کو، اس آسمان کو مضبوطی سے قائم کر دیا، ایسے ہی عزرا نے اپنے دل کو مضبوطی سے قائم، تیار، وقف، راضی اور آمادہ کر لیا کہ وہ خدا کے کلام اور اس کی شریعت کو سیکھے گا۔ یاد رکھو، جے کسے بچی یا بچے دا دل سیکھن لئی پاسٹر پترس صاحب تیار نہیں ہے نا، تے انہوں تسی ہارورڈ یونیورسٹی امریکہ، آکسفورڈ یونیورسٹی انگلینڈ یا قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد داخلہ بھی دلوا دو گے نا، انہیں نہیں جے سیکھنا۔ سیکھنے کے لیے دل کا تیار ہونا، مضبوطی سے تہیا کر لینا بہت ضروری ہے۔ عزرا نے اپنے دل کو تیار کر لیا، جیسے کسان بیج بونے سے پہلے زمین کو تیار کرتا ہے تاکہ جب اس میں بیج بویا جائے تو وہ بیج پھر ایک پودے کی شکل اختیار کرے، وہ پودا بڑا ہو کر ایک درخت بنے، پھل لائے، یا اس پودے میں سے گندم یا چاول پیدا ہو۔ تیاری۔ کئی صدیوں بعد بائبل کی تاریخ میں ہم پڑھتے ہیں لوکا کی انجیل میں کہ لڑکا یسوع بھی انسان کی اور خدا کی مقبولیت میں اور حکمت میں ترقی کرتا گیا، اور 30 سال تک for 30 years اس نے خاموشی میں، پوشیدگی میں خود کو تیار کیا
اس سے پہلے کہ وہ پہلا واعظ دنیا کو خدا کی بادشاہی کے بارے میں سنائے. میرے لیے نہیں، یسوع مسیح لئی تے او دے کلام لئی جے تالیاں بجانیاں نے تے پھر کھول کے بجاؤ. یسوع مسیح کا دل، اس سے پہلے عذرا کا دل خدا کے کلام کو سیکھنے کے لیے تیار اور کھلا ہوا تھا. اس نوجوان عریم کی زندگی میں بھی خدا نے کام کیا ہے، اور اس کا دل بھی سیکھنے کے لیے آمادہ ہے، قائم ہے کہ سیکھن والے کام تو، تعلیم حاصل کرنے والے کام تو میں ادھر ادھر نہیں ہونا. میں اس شیر دی مانند نہیں بننا جیڑا شکار کرن نکلیا، او دے سامنے ہرن آیا، او دے پیچھے دوڑنا شروع ہویا. تھوڑی دیر بعد لومڑی نے وہ راہ کراس کیتا تے ہرن نو چھڈ کے تے لومڑی دے پیچھے پی گیا. تھوڑی دیر بعد ایک خرگوش نے وہ راہ کراس کیتا تے لومڑی نو چھڈ کے تے خرگوش دے پیچھے دوڑنا شروع ہو گیا. تھوڑی دیر بعد ایک چوہے نے وہ راہ کراس کیتا تے خرگوش نو چھڈ کے تے چوہے دے پیچھے دوڑنا شروع ہو گیا. اور چوہا جا کے اپنے بل چ وڑ گیا تے اے شیر جڑا جنگل دا بادشاہ ہے اپنے پنجے تے منہ اس چوہے دے بل چ پھسائے ہوئے بیٹھا ہے، کیونکہ اس کا جو فوکس تھا، مضبوط ارادہ، یہ مسنگ تھا. سو بھائی عریم، جب آپ گارڈن کانول تھیولوجیکل سیمنری جائیں تو اپنے دل کو خدا کے کلام اور تھیولوجی اور اس کی باتوں کے لیے آمادہ، راضی، قائم اور کھلا رکھیں. دوسری بات ہم اس اقتباس میں دیکھتے ہیں، لکھا ہے کہ اس کا دل آمادہ ہو گیا کیڑے کام لئی؟ کہ خداوند کی شریعت کا طالب ہو. طالب، متلاشی، انگریزی میں ہے ٹو سرچ. خدا کے کلام کی تلاش کرنے والا دل. اور یہاں بھی جو اصل زبان میں لفظ ہے دراش، او دا مطلب صرف اے نہیں کہ سوا لینا، تجسس ہونا، نہیں، بلکہ مطلب ہے گہری تفتیش کرنا، جاں فشانی سے تلاش کرنا، چھان بین کرنا. عذرا کا دل خدا کے کلام کی گہری تفتیش کرنے، باریکی سے اس کی تحقیق کرنے اور کلام کے سندر موتیوں کی تلاش کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا. صرف سکا ہے نہیں کہ انہوں کلام دا بڑا شوق سی، نہیں، اس سے بڑھ کر اس کی زندگی خدا کے کلام کے لیے وقف تھی. پروفیسر اسلم ضیائی، جنہوں نے اردو زبان میں پرانے عہد نامے پر 15 کتابیں لکھی ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ جیسے انسان کے بدن کو جب کاٹا جاتا ہے تو اس میں سے لہو نکلتا ہے، ایسے ہی جب انجیل کے کسی خادم کو چھیڑا جائے تو اس میں سے خدا کا کلام نکلے. پر ادو نکلے گا جدوں انجیل دا خادم ٹک ٹاک تو فری ہو کے تے کلام دی چھان بین، تفتیش، کھوج تے تلاش چ وقت لائے گا. عذرا صرف چھیتی بائبل پڑھنے والا نہیں سی،
کہ چھتی چھتی میں بائبل پڑھا تکے جاواں، نہیں، ٹھہر ٹھہر کر، سنبھل سنبھل کر، توجہ سے کلام کے خزانوں کا کھوج لگانا۔ لوکا کی انجیل کے 15ویں باب میں یہاں مجھے یاد آ رہا ہے اس عورت کی تمثیل جس کا ایک درہم گم گیا، اور وہ اس کی تلاش کرتی ہے، چراغ جلا کر، پورے گھر میں جھاڑو دے کر، کیونکہ وہ کلچرلی روایتی اعتبار سے اس کی شادی اور اس کے جہیز کا گفٹ تھا۔ مجھے یاد ہے آج سے 2 سال پہلے ہم ایک پارک میں تھے، میری بیوی، میرے 3 بچے، تو میرا بیٹا اس وقت 4 سال کا تھا، تو اس کا ایک چھوٹا سا کھلونا تھا جو گم گیا، اور وہ بہت پریشان تھا اور بڑا رو رہا تھا۔ تو انجلینا نے مجھ سے کہا کہ ہم نے اسے ڈھونڈ رہے ہیں، چھوٹا بچہ ہے، اس کا دل جو ہے نا اس کھلونے سے جڑا ہوا تھا، اور وہ پارک تھی جس میں ریت تھی، اور وہ کھلونا بالکل چھوٹا سا تھا، تقریباً شاید آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ آہستہ آہستہ پوری توجہ کے ساتھ میں نے اس پارک کی ریت کے اور جھولوں، ریت کے ایک ایک حصے کو جو ہے وہ جس طرح اپنے ہاتھوں سے، پاؤں سے، چھڑی سے جناب وہ ہلایا، کبھی جھولوں کے نیچے گیا۔ بالآخر وہ کھلونا جب مجھے ملا تو مجھے لگا خزانہ مل گیا، اور میں نے اپنے بیٹے کو جب وہ دیا تو وہ چھوٹا بچہ خوشی سے اچھلنے لگا اور جو ہے خوشی سے جو ہے چیخنے لگا۔ یہاں جب لکھا ہے نا عزرا خداوند کی شریعت کا طالب تھا، تو وہ ایسے تھا۔ تصور کریں ایک اور احساس جو میرے بچے کے کھلونے سے بھی زیادہ اہم ہے، وہ ہے کہ اگر آپ کا بچہ بازار میں گم ہو جائے اور باپ اور ماں اسے تلاش کر رہے ہیں، ان کے ذہن پر اس وقت اس بچے کی صورت کے علاوہ کوئی اور شے سوار نہیں ہے۔ عبرانی لفظ دراش کا یہی مطلب ہے کہ اس طرح سے خدا کے کلام کی تلاش کرنا۔ ہمارے اپنے خطے برِ صغیر پاک و ہند میں ایک مشنری آئے، ولیم کیری۔ وہ برطانیہ میں جو تھے جوتے بنانے کا کام کرتے تھے، موچی تھے یا وہ جوتا ساز تھا، لیکن اس کے اندر سیکھنے کا شوق تھا، اور اس کے بارے میں جو سوانح نگار ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جب وہ جوتے بنانے کا کام کر رہا ہوتا تھا تو اپنے سامنے اس نے لاطینی، یونانی اور عبرانی زبان سیکھنے کی ڈکشنریاں رکھی ہوئی تھی، اور اس شو میکر نے وہ زبانیں سیکھی، خدا کا کلام سیکھا، اور پھر بالآخر وہ برِ صغیر پاک و ہند میں آیا اور یہاں پرنٹنگ پریس کا آغاز کیا، کئی زبانوں میں بائبل مقدس کے ترجمے کا کام خود بھی کیا اور اپنے ساتھ لوگوں کو بھی تیار کیا۔ خداوند یسوع مسیح کی زندگی کو دیکھ لیں، آپ کی ساری زندگی خدا کی مرضی کو پورا کرنے کی تلاش میں گزری۔ سو تلاش کرنا صرف ادو نہیں جدوں میرا موڈ ہے، بلکہ زندگی کا ایک ڈسپلن ہو کہ میں نے خدا کے کلام کا طالب، اس کی طالبہ، متلاشی بننا ہے۔ تیسری بات جو سیکھنے کے تعلق سے ہم اس اقتباس میں دیکھتے ہیں وہ ہے کہ عزرا آمادہ ہو گیا تھا کہ خداوند کی شریعت کا طالب ہو اور اس پر عمل کرے۔
خدا کے کلام کو سیکھنے کے لیے تیار دل، خدا کے کلام کی تلاش کرنے والا دل، اور اب ہے خدا کے کلام پر عمل کرنے والا دل۔ اور یاد رکھیں، ہمارا جو ملک ہے، ہمارا معاشرہ، ہماری ثقافت، اس میں علم اور عمل کو ہم الگ لیتے ہیں۔ علم کا تعلق ہم دماغ کے ساتھ سمجھتے ہیں اور عمل کا تعلق فرما برداری سے۔ اسی لیے دیکھ لیں ہمارے ملک میں لوگوں نے دعائیں یاد کی ہیں، نمازیں یاد کی ہیں، سارا کچھ کیا ہے، آیتیں یاد کی ہوئی ہیں، لیکن زندگی میں تبدیلی نہیں ہے۔ کیونکہ جو فکر ہے، جو تھاٹ لائف ہے، جو لائف آف دا مائنڈ ہے، جو ذہن کی زندگی ہے، انر لائف ہے، باطنی زندگی ہے، اس میں علم کا خانہ الگ ہے، عمل کا خانہ الگ ہے۔ نماز پڑھ لیے، عبادت کر لیے، بس ڈیوٹی پوری کر لی، لیکن جو ہبرو تھاٹ تھا، جو عبرانی فکر تھی، جو یہودی سوچ تھی، اس میں علم تب تک نامکمل رہتا تھا جب تک آپ اس پر عمل نہیں کرتے۔ تب تک آپ شریعت کے حقیقی سٹوڈنٹ، طالب اور طالبہ نہیں کہلا سکتے جب تک آپ کی زندگی میں شریعت پر عمل اور خدا کے حکموں کی فرما برداری نظر نہ آئے۔ سو یہودی لوگوں کے لیے علم، خدا کی شریعت اور فرما برداری، خدا کے کلام پر عمل کرنا، یہ دو الگ چیزیں نہیں تھیں، یہ یکجا تھیں، انٹیگریٹڈ تھیں۔ سو یہودیوں کے لیے اگر آپ بائبل کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے، اس کی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے، تے تسی کلام نہیں سکھیا پاویں پرانے عہد نامے دیاں 39 کتاباں زبانی یاد کر لیا ہوں۔ فرق سمجھ آ رہا ہے ساڈی سوچ چ تے یہودیاں دی سوچ چ؟ وہ کہندے سن کہ جیڑا علم کردار تو نظر ہی نہیں آندا، اے کوئی علم نہیں۔ اور میں آپ سے ولیم کیری کا ذکر کر رہا تھا، جو ہمارے برے صغیر پاک و ہند میں مشنری بن کر آیا۔ انہیں صرف لاطینی، عبرانی، یونانی اور پھر ایتھے آ کے ہندوستانی زبانیں نہیں سن سکھیاں، بلکہ پھر اپنی زندگی دے 40 سال انہاں زباناں نو سکھ کے بائبل دا ترجمہ درجنا زباناں چ کر کے خدا دے کلام نو چھاپ کے اور اپنی اور اپنے خاندان دی زندگی دی قربانی دے کے انہیں اس علم نو عمل کر کے ثابت کیتا۔ اپنی بیوی اور بچوں کو اس نے انڈیا میں دفن کیا۔ گورے انہاں ملکاں تو قربانیاں دے کے ایتھے آندے سن اور اج بھی آ رہے نے، تے اسی جنہاں نو انجیل ملی ہے، خدا دے کلام دا خزانہ تے خوشخبری دی دولت ملی ہے، ساڈی کوشش ہے کہ اسی ایتھوں نکلیے۔ میں یہاں بھائی اریم کو چیلنج دوں گا کہ زیادہ تر پاکستانی جب باہر جاتے ہیں پھر اوتھوں دے ہی ہو کے رہ جاتے ہیں۔ میں انہیں برا یا غلط نہیں کہتا، ہر ایک کی آزاد مرضی ہے،
مگر ایتھے مسیحیت یا مسیحی آبادی 2.3% ہے، اور کروڑاں انسان نے جنہاں نو انجیل سنن دی ضرورت ہے۔ اپنی کمیونٹی میں بھی غربت ہے، علمی طور پر ان پڑھ اکثریت ہے ہماری کمیونٹی، وہاں آپ ایک آرام دہ اور خوشحال زندگی گزار لیں گے، لیکن جو کنٹریبیوشن خدا کے مشن اور بادشاہی میں آپ پاکستان میں آ کر دے سکتے ہیں، اوتھے دے ود تو ود پڑھے لکھے گورا ہے، اوتھے پی ایچ ڈی کر کے رہ جاؤ گے تو اوتھے تو گورے کنیاں نے کیتیاں ہوئیاں نے، لیکن اگر آپ یہاں آئیں گے تو آپ کا جو کنٹریبیوشن ہے that is much needed and it will be much deeper۔ عمل کرنے والا، اور عمل کی سب سے بڑی مثال، علم پر عمل کی سب سے بڑی مثال ہمارے خداوند یسوع مسیح کی ہے، جس نے کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے۔ جیڑی بادشاہی دی خوشخبری میں تانوں سناندا رہا، کوئی توڑے چوں ایک گل وکھا دے کہ میں او دے تے اپی عمل نہیں کیتا۔ ہیلیلویا! آئیں خداوند یسوع کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ اور چوتھی اور آخری بات ہے، نہ صرف عزرا دا دل سکھن لی تیار ہویا، نہ صرف عزرا دا دل خدا دے کلام دا متلاشی ہویا، نہ صرف عزرا دا دل خدا دے کلام تے عمل کرن لئی وقف ہویا، بلکہ پھر لکھا ہے چوتھی بات یہ ہے، خدا کے کلام، اس کے آئین اور احکام کی تعلیم دینے والا دل۔ لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ اس سے خود کو آمادہ کیا کہ آئین اور احکام کی تعلیم دے۔ تعلیم دینا عبرانی لفظ ہے لامد، جس کا مطلب تعلیم دینا بھی ہے، ٹو ٹیچ، اور سیکھنا تو لرن بھی ہے۔ یہاں یہ تعلیم دینے کے معنوں میں ہے، اور بڑی دلچسپی کی بات یہ ہے کہ یہ لفظ جڑا ہوا ہے چرواہے کی لاٹھی اس کے عصا کے ساتھ۔ عبرانی میں چرواہا جس لاٹھی یا عصا کو بھیڑوں یا بیلوں کو راہ پر رکھنے کے لیے، راہ دکھانے اور پھر اس راہ پر قائم رکھنے کے لیے استعمال کرتا تھا، اسی سے لفظ تعلیم دینا نکلا ہے کہ استاد وہ ہے جو اپنے اسٹوڈنٹس کو درست راہ دکھائے، تعلیم دے اور پھر اس تعلیم پر قائم بھی رکھے۔ تے جتھے استاد ہی پٹکے ہون، وہی غلط راہ پر ہوں۔ سو ہم نے علم حاصل کر کے اس کو چھپا کے نہیں رکھنا، اس کو آگے دوسروں کے پاس لے کر جانا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ علم وہ واحد دولت ہے جنوں جنہ خرچ کرو اے اونی ودی جاندی ہے۔ جتنا دوسروں سے بانٹیں گے یہ اتنی ہی بڑھے گی۔ عزرا نے خود کو تعلیم دینے کے لیے وقف کیا۔ خداوند یسوع مسیح کی تو خدمت میں یہی 3 باتیں تھیں، ٹیچنگ، پریچنگ اینڈ ہیلنگ۔ تعلیم دینے والا، اور جب وہ تعلیم دیتا تھا تو اختیار کے ساتھ دیتا تھا۔ اور میری دعا ہے بھائی اریم کہ جب آپ پی ایچ ڈی کر کے آئیں تو آپ پاکستان میں اور دنیا بھر میں عزرا کی مانند اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کی مانند
خدا کے پاک روح سے معمور ہو کر اس ملک میں اور دنیا کے دیگر ممالک میں بھی الہی اختیار کے ساتھ خدا کے آئین اور احکام کی تعلیم دینے والے استاد ثابت ہوں۔ آئیے ہم دعا کریں۔